موضوع ہے۔ اس میں رب تعالیٰ نے کچھ احکامات ارشاد فرمائے، اور وہی کہ جو ہمارا ضابطۂ اخلاق ہے انسانیت کا اور مسلمانوں کو جو طرز زندگی دیا گیا ہے اس کے متعلق جو گفتگو ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک بغاوت کر جائے، باغی ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا اگر ان دونوں میں سے ایک بغاوت کر دیتا ہے، کس طرح؟ علی الاخری، دوسرے پر، فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، تو جو بغاوت کر رہا ہے نا گروہ، اس کے ساتھ اب لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فإن فاءت، تو اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آیا ہے، فاصلحوا بینہما، تو اب دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ فرمایا اس طرح صلح کرواؤ کہ انصاف کی صلح ہو، یہ نہیں کہ پنچایتیں بٹھا دو، یہ نہیں کہ جرگے بٹھا دو، یہ نہیں کہ آپ چار بندے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ جناب یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے یوں کر دو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اب یہ صلح چاہے جرگوں کی صورت میں ہو رہی ہو، یہ صلح چاہے پنچایت کی صورت میں ہو رہی ہو، یہ صلح چاہے جو ہے کمیٹی کی صورت میں ہو رہی ہو، یہ صلح چاہے کسی معاشرے کے کسی خاندان کے معزز چار افراد کے ذریعے ہو رہی ہو۔ فرمایا فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر زیادتی کرنے والا زیادتی کرنے سے باز آ جائے، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب دونوں کے درمیان صلح کروا دو، اور صلح بھی عدل اور انصاف کے ساتھ کرواؤ۔ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں، انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اب میں یہاں پر کچھ چیزیں ذکر کروں گا جو ہمیں درس ملتا ہے۔ وہ کیا ملتا ہے کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ صلح کرواؤ، دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دو۔ ہمارا معاشرہ جو ہے، معاشرتی تباہی جو ہماری بڑھ رہی ہے، اس کی ایک وجہ جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ صلح کروانے کی بجائے الٹا تماشا دیکھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کل کا جو ہمارا حال ہوتا چلا جا رہا ہے مسلمانوں کا، اس کے لحاظ سے اگر میں گفتگو کروں تو بوڑھا ہو یا بچہ ہو، جوان ہو یا ادھیڑ ہو، یہ سب کے سب تماشا دیکھنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر اس تماشا دیکھ کرنے والوں کے درمیان صلح کروا دیں اور اس تماشے کو ہی ختم کروا دیں تو مسائل وہ اس لحاظ تک نہ پہنچے کہ یہاں گردنیں کٹی پڑی ہوتی ہیں، اور دیکھنے والے اگر شروع سے ہی روک لیتے تو یہ گردنیں نہ کٹتی۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں، یہاں پر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرو۔ اگر یہ ان میں سے کوئی ایک زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کرنے والے کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اب وہ لوٹ آیا ہے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ یہاں ہمیں 5 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ جنگ و جدال گناہ ہے، مگر یہاں دونوں فریق مومن ہیں۔ دوسرا فرمایا مسلمانوں میں صلح کرانا حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی کتنی عظیم سنت اور پیاری عبادت ہے۔ اب مزید یہ دیکھ لیجئے کہ غلط فہمی کی وجہ سے بادشاہ اسلام کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے یا اس سے جنگ کرتا ہے تو جنگ کرنے والا کافر یا فاسق نہیں ہے، جنگ کرنے والا کافر یا فاسق نہیں بلکہ مومن ہے۔ سلطان اسلام باغیوں سے جنگ کرے یہاں تک کہ وہ باغی جو ہے اس کے فرما بردار ہو جائے، اپنی بغاوت سے باز آ جائے، اور سلطان اسلام جو بغاوت کرنے والوں کے خلاف جنگ کرے گا یہ جنگ جہاد نہیں ہوگی بلکہ باغیوں، اور نہ ہی باغیوں کا جو مال ہے وہ مال غنیمت کہلائے گا، اور نہ ہی ان کے قید کیے جانے والے لڑکے اور لڑکیاں لونڈیاں اور غلام ہوں گے، بلکہ ان کا زور توڑ کر ان کے ساتھ برادرانہ سلوک کیا جائے گا اور ان کو واپس سرکار ریاست کے جو ڈھانچہ ہے اس کے تحت لایا جائے گا، اور جو حکومت ہے اس کا مطیع و فرما بردار بنایا جائے گا۔ ان کے درمیان جو ہونے والی لڑائی ہے یہ جنگ و جدل، یہ جہاد نہیں ہے،
اس کو جہاد نہ سمجھا جائے، بلکہ کیا ہے کہ ایک وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دو گروہوں میں سے ایک دوسرے پر باغی ہو جائے، بغاوت کر دے، زیادتی کر دے، تو کیا ہو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر پھر کیا ہوگا تو قتال کرو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں۔ جب وہ لوٹ آئیں گے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اب ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اب میں یہاں کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ بعض لوگوں کے اندر عجیب و غریب قسم کی جنم بیماریاں پھیل رہی ہیں، کس طرح کی بغض کی، اناد کی، جہالت کی، لا علمی کی، اور عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے دو مسلمان گروہوں کو لڑتے ہوئے جو ذکر فرمایا کہ یہ اگر لڑے تو یہ مسلمان گروہ ہی ہیں، اور ان کا جو لڑنا ہے، ان کے ساتھ اب جو جہاد کیا جا رہا ہوگا، ان کے ساتھ اب جو لڑائی لڑی جا رہی ہوگی، ان کے ساتھ اب جو جنگ چل رہی ہوگی، یہ جنگ کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ یہ کیا ہوگی؟ یہ باغی گروہ کا جو زور ہے وہ توڑ کر ان کو اللہ کے حکم کی طرف لانے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے دین اسلام کا فرما بردار بنانے کے لیے ہوگی۔ بعض لوگوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان پائے جانے والے معاملات کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں یہاں چند چیزیں عرض کروں گا صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے، اس کے بعد ہم اس پر مکمل گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں اگرچہ جھگڑے میں کچھ منافق بھی تھے، لیکن اہل ایمان کے اختلاف کا بھی ذکر ہوا۔ اسی مناسبت سے چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تابعین سے لے کر قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا مولوی صاحب ہو جائے نا، بڑے سے بڑا ولی ہو جائے، کسی کم مرتبے والے صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تابعی سے لے کر قیامت تک کا بڑے سے بڑا مولانا وہ کسی بھی صحابی کے عام ادنا صحابی کے مرتبے، ادنا صحابی مطلب وہ صحابی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک نہ ہوا ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی نہ رہا ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار و راز نیاز نہ رہا ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صاحب غار صاحب مزار نہ رہا ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہ ہو، اس وقت کا ساتھی کہ جب کفر و اسلام کی جنگوں میں اسلام کی والوں کی تعداد کم اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی، یہ اس وقت کہ جب مسلمان غالب آ چکے تھے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے جو اوقات ہیں وہ موجود تھے، بلکہ کسی ادنا سے رتبے والا ایک دیہاتی، ایک ادنا سا علم رکھنے والا، ایک ادنا سا صرف اور صرف منصب صحبت کی برکت پانے والے صحابی، صرف اور صرف منصب صحبت کی برکت پانے والے صحابی کے مقابلے میں دنیا کا بڑے سے بڑا تابعی، بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال، اوتاب، اقطاب سب کے سب ملا لیے جائیں، یہ اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔